السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم لوگ اسلام آباد ایکسپریس وے کی جو ایکسٹینشن پروجیکٹ چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق FWO نے اسلام آباد ایکسپریس وے کے توسیع منصوبے کے لیے 11 ارب روپے کی بولی جمع کروا دی ہے۔ CDA کو اس منصوبے کے لیے FWO سے 11 ارب روپے کی بولی موصول ہوئی ہے، جس کے تحت PWD سے گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی GT روڈ تک 7 کلومیٹر طویل اسلام آباد ایکسپریس وے کو توسیع دی جائے گی۔ بولی کا جائزہ شہری ادارے کی ایک کمیٹی کر رہی ہے۔ CDA نے حال ہی میں حکومت کے زیر انتظام تعمیراتی فرموں سے بولی طلب کی تھی، جس پر FWO اور NLC نے جواب دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق NLC نے 11.7 ارب روپے کی بولی دی، جبکہ FWO نے 10.9 ارب روپے کی بولی جمع کرائی۔ اس لیے ریٹ کے مطابق FWO نے سب سے کم بولی جمع کرائی۔ CDA ذرائع کے مطابق شہری ادارے نے 10 جون کو بولیاں کھولی تھیں۔ اس وقت بولی کی تشخیص کمیٹی BEC FWO کی بولی کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمیٹی کا ایک بار اجلاس ہو چکا ہے اور سب سے کم بولی لگانے والے کو اگلی میٹنگ میں ریٹ جمع کرانے کو کہا گیا ہے۔ کمیٹی کی منظوری کے بعد CDA انتظامیہ ورک آرڈر جاری کرنے سے پہلے بولی قبول کرے گی۔ ایک بار شروع ہونے والے توسیعی منصوبے کو 18 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ PWD سے رباط تک ایکسپریس وے کو موجودہ 2 لین سے بڑھا کر دونوں طرف 4 لین کرنا، سواں پل کی تعمیر بھی اس منصوبے کا حصہ ہے۔ گزشتہ ماہ CDA بورڈ نے پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیپرا رول کے سیکشن 42F کے تحت ایک سرکاری ٹھیکیدار کے ذریعے اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے شہری ادارے کو منظوری دی تھی، جس نے سرکاری اداروں کو براہ راست دوسرے کانٹریکٹ کرنے کی اجازت دی تھی۔ CDA حکام کا کہنا تھا کہ شہری ایجنسی نے پہلے ہی ایکسپریس وے پر متعدد انٹرچینجز بنائے ہیں اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے مداخلتیں کی ہیں، لیکن ان کا زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ عہدیدار کے مطابق ٹریفک کا دیر پا مسئلہ حل کرنے کے لیے سڑک کو GT روڈ تک پھیلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ فیصل مسجد سے شروع ہونے والی سڑک کو پہلے ہی کورال اور PWD سٹاپ تک چوڑا کر دیا گیا ہے، تاہم PWD کے بعد ٹریفک میں اچانک خلل پڑتا ہے کیونکہ اس مقام سے سڑک 2 لین تک تنگ ہو جاتی ہے۔ اس وقت FWO ایک اور پروجیکٹ پر عمل پیرا ہے، جس کے تحت کورنگ پل سے PWD تک 2 کلومیٹر سڑک کو چوڑا کیا جا رہا ہے۔ ایکسپریس وے مقامی اور بھاری ٹریفک دونوں کو ڈیل کرتا ہے۔ خاص طور پر اسلام آباد اور لاہور کے درمیان چلنے والی یہ سڑک پنجاب، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے درمیان ایک اہم لنک بھی ہے، کیونکہ یہ GT روڈ سے منسلک ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ایک بہت بڑی تعداد اس سڑک کے ارد گرد ابھری ہے۔ اس صورتحال میں سڑک کو چوڑا کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ سڑک کے تمام بڑے منصوبے جو پچھلے چند سالوں میں شروع کیے گئے تھے، بشمول مارگلہ روڈ، 7th ایونیو انٹرچینج، IJ پرنسپل روڈ کی توسیع اور 10th ایونیو، یا تو FW یا NLC کے ذریعے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ صرف ایک بڑا ٹھیکہ راول ڈیم انٹرچینج ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کو دیا گیا ہے، جس نے اسے آدھا چھوڑ دیا ہے، جس کے بعد شہری ایجنسی نے FWO کو اسے مکمل کرنے کے لیے مصروف کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ رواں سال اگست میں مکمل ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ایکسپریس کو چوڑا کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت میٹرو بس کا ایک اور پروجیکٹ بھی بنانے کی خواہاں ہے، جس کی وجہ سے ایک لین مزید بھی اس پروجیکٹ میں میٹرو بس کے لیے ایڈ اپ ہو جائے گی۔ اگر یہ میٹرو بس کا بھی پروجیکٹ بن جاتا ہے اس ایریے میں اور یہ رباط تک یہ سڑک چوڑی کر دی جاتی ہے، تو اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے ریٹس پر بھی بہت ایفیکٹ پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو رقبے وغیرہ بھی اس کی لیفٹ سائڈ پر ہیں ان پر بھی کافی حد تک امپیکٹ آئے گا۔ اگر آپ اس کی اینڈ پہ دیکھیں تو DHA فیز 2 اور DHA فیز 5 جو ہے، یہ 2 پروجیکٹ ہیں جن کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر فیوچر پروسپیکٹ کو دیکھا جائے تو ٹی چوک یعنی رباط تک یہ جو سڑک جائے گی، یہ آگے جا کر
چکبیلی خان انٹرچینج پہ رنگ روڈ راولپنڈی کے ساتھ لنک کر دی جائے گی، یعنی یہی سڑک اسی سیدھ میں سیدھی آگے جا کر لنک کرے گی رنگ روڈ کے ساتھ۔ تو یہ راستے میں آنے والی تمام سوسائٹیز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کی انویسٹمنٹ میں برکت دے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔